پھر لوٹ کے جب میں گھر آیا، ایک شمع ساتھ ہی لے آیا، یہ حب سنت کی شمع۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہت ہی لمبے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تقریباً ایک ہفتے کا یہ وقفہ تھا۔ اس دوران رمضان المبارک کے بعد عید الفطر کے جو چند ایام تھے وہ، اور کچھ میری اپنی ذاتی طور پر طبیعت بھی ناساز تھی، جو وجوہات بنی اتنے لمبے عرصے کی ناغے کی، اتنے لمبے عرصے کی چھٹی کی۔ بہرکیف اب ہماری یہ کوشش رہے گی کہ اب اس طرح کے ناغے نہ آئیں۔ زندگی کے اندر انسان کے بہت سارے معاملات ایسے لگے ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر میرا اور آپ کا اختیار نہیں ہوتا، لیکن بہرکیف ہم کوشش کر سکتے ہیں اور اچھے طریقے سے کوشش کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے، جو کہ ایک مختصر سے ویڈیو ہے، بس یہ آپ کے سامنے میں بتانا چاہوں گا کہ عید کے جو ایام گزرے ہیں، ہم سب لوگوں کے سامنے ہیں کہ وہ ایام کس طرح کے ایام تھے۔ یعنی عید کا جب ورڈ استعمال کیا جاتا ہے تو عموماً یہ ذہن میں آتا ہے کہ کوئی خوشی کا موقع ہے۔ بے شک یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجی ہوئی خوشی کا ہی موقع تھا، لیکن ہمارے ارد گرد کے جو سرکمسٹانسز تھے، ہمارے ارد گرد کے جو حالات تھے، وہ حالات ہمیں اس طرح سے کھل کے خوشیاں منانے کا موقع نہیں دے رہے تھے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک جہاز کا انسیڈنٹ ہوا ہمارے ارد گرد کے علاقوں میں۔ اس کے علاوہ کرونا وائرس کی جو ایک وبا پھیلی ہوئی ہے اور بتدریج بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو ان تمام عوامل کو اگر جمع کر لیا جائے تو خوشیوں کا وہ معیار نہیں تھا جو کہ پچھلے عیدوں میں ہوا کرتا تھا۔ آپ سب لوگوں نے بھی اس چیز کو یقیناً آبزرو کیا ہوگا۔ لیکن بہرکیف اللہ رب العزت کی تقدیر ہے ہمارے اوپر، اللہ رب العزت کی طرف سے کچھ آزمائشی معاملات ہیں۔ ویسے تو مومن کی پوری زندگی ہی آزمائش سے بھرپور ہوتی ہے، لیکن کچھ مواقع پر اللہ رب العزت کی طرف سے وہ خاص آزمائش کرتا ہے اپنے بندوں کی، تو بس یوں سمجھیں کہ وہ ہم اسی آزمائش کے مراحل سے گزر رہے ہیں۔ بس دعا مجھے اور آپ کو یہ کرنی ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس آزمائش کے اوپر ثابت قدم رکھے، ہمارے قدم نہ ڈگمگائیں، اور اس کے لیے لازمی طور پر ہمیں اللہ رب العزت کی مدد درکار ہے، جس کو ہر نمازوں کے ساتھ، ہر عبادات کے ساتھ، ہر ذکر و اذکار کے ساتھ اللہ رب العزت سے مانگیں، کیونکہ جب وہ ذات عطا کرتی ہے تو پھر یہ یاد رکھیے گا انسان کے اندر اسی صورت میں ہی طاقت آتی ہے غموں کو، مشکلات کو، پریشانیوں کو فیس کرنے کی۔ باقی ایک اور بڑی اہم بات جو آپ سب لوگوں سے میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ بے شک رمضان المبارک کا مہینہ اپنی تمام برکتوں کو سمیٹ کر ہم سے رخصت ہو گیا، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اب رمضان المبارک کے مہینے کے رخصت ہو جانے کے بعد اللہ رب العزت کے احکاموں کی بجا آوری اس طرح نہ کی جائے جس طرح رمضانوں میں کی جاتی تھی۔ یعنی نمازوں کی پابندی پر اس طرح زور نہ دیا جائے، یا دوسرے جو عبادات کے مرحلے ہیں ان کو اس طرح سے انجام پذیر نہ کروایا جائے جس طرح ہم رمضانوں میں کرتے تھے۔ اگر کسی نے اپنی زندگی کے اندر یہ ایٹیٹیوڈ اختیار کر لیا ہے تو میرے بھائیوں اس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہم کئی دفعہ یہ بات اپنی پچھلی ویڈیوز میں بھی کر چکے ہیں کہ رمضانوں کا خدا بھی وہی ہے جو عام دنوں کا خدا ہے۔ اللہ رب العزت اسی طرح سے اپنے بندوں کو دیکھتا ہے، ان کی حرکات و سکنات کو دیکھتا ہے، اور یہ دیکھتا ہے میرے کون فرما بردار اور کون نافرمان بندے۔ تو ابھی چند ہی دن گزرے ہیں، ہم اللہ رب العزت کی فرما برداری میں تھے، اور چند ہی دنوں کے بعد ہمارا کیا ایٹیٹیوڈ ہو گیا، مسجدیں ویران ہو گئیں، گھروں کے اندر وہ ماحول نہیں رہا اب عبادت کا۔ تو خدارا اس ماحول کو، اس عبادت کے ماحول کو جاری و ساری رکھنے کی کوشش کریں۔ اور مشکل ہوتا ہے عام دنوں کے اندر رمضان کی اس طرح کی روٹین کو کنٹینیو کرنا، لیکن بہرکیف ہر شخص کو یہ کوشش کرنی ہے کہ رمضان کے اندر جو کمائی ہوئی نیکیاں ہیں اسے یوں بے دریغ ضائع نہ کریں، لٹائیں نہ۔ اپنے آپ سے یہ وعدہ کریں کہ جس طرح رمضان مبارک کے مہینے میں اللہ رب العزت کی ذات سے ایک مضبوط رشتہ جوڑ لیا تھا، اسی رشتے کو ہم دوبارہ سے اسی طرح سے قائم و دائم رکھیں، اسی طرح سے برقرار رکھیں۔ اور اس کے لیے سب سے اہم بات کہ اللہ رب العزت سے ہی مدد مانگیں کہ وہ ہمیں وہ مدد عطا فرمائے کہ جس کے ذریعے سے ہم اس کے قریب جا سکیں، کیونکہ ہم میں تو طاقت نہیں ہے کہ ہم اکیلے شیطانوں کے شر کا مقابلہ کر سکیں۔ تو یہ ایک چھوٹا سا میسج اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی ایک بات یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اب آنے والے دنوں کے اندر ہم اپنی ویڈیوز کو آلٹرنیٹ ڈیز میں شیئر کیا کریں گے، آلٹرنیٹ ڈیز میں آپ کے سامنے اپلوڈ کیا کریں گے، کیونکہ جو پچھلے 3 مہینے کا فیڈ بیک ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو ریگولر روٹین میں دیکھیں کہ جو ریگولر اپلوڈ کی جانے والی ویڈیوز ہیں
ان کو ریگولر بیسس پر اپلوڈ نہ کیا جائے بلکہ ان کو آلٹرنیٹ ڈیز میں شفٹ کر دیا جائے، تو ویک میں انشاءاللہ تعالیٰ 3 سے 4 ویڈیوز آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی مختلف ٹاپکس کے اوپر. آپ اگر کوئی ٹاپک سجیسٹ کریں گے تو انشاءاللہ وہ اس ٹاپک پر بھی ہوں گی. مشکات المصابیح کا جو سلسلہ ہے وہ بھی چلتا رہے گا، اور جو ہمارے کرنٹ ایشوز سے ریلیٹ ٹاپکس ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے. تو یہ ایک چھوٹا سا میسج تھا اس ویڈیو کے ذریعے سے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت عطا فرمائے اور مضبوطی کے ساتھ دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.